میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات، جیسے ہم مسلمان ہی نہ رہتے ہوں شادی میں. یار ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شادی مسلمانوں والی ہوتی ہے. ہر قسم کا غلط رسم و رواج آئی ہیں. مردوں نے عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ چنیاں گا چیز گتی کرو تنگی چیز، یہ دوپٹے لگے ہوئے ہیں مردوں کے، یہ مایوں کی رسم ہے. اوے میرے بھائی یہ تو ہندوانہ رسم ہے. یہ مایوں کی رسم کہاں کی ہے؟ یہ ہندوؤں کی نکلی ہے. تو ہندو ہے، ایک بت رکھ کے گھر سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، میں تو مسلمان ہوں، میرے گھر میں تو اللہ کا قرآن ہے، پھر مایوں تو نے کیوں منایا؟ اب کوئی بندہ کہہ دے کہیں گے جی مولوی دقیانوس ہے، ہم تو جدید سوچ رکھتے ہیں. اچھا، نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز شادی میں ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. ہم نے مایوں ہے اور آگا ہے اور پتہ نہیں یہ مینڈی ہے اور مہندی ہے اور منگنی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ بنا دیا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. شادی کلوزڈ، میرج کلوزڈ، آگے فل اسٹاپ ہے، آگے نہیں ہے معاملہ. ایجاب اور قبول پہلی چیز ہے، یہ فرض ہے. آفر ایکسیپٹ، میں بچی دیتا ہوں، میں لیتا ہوں، یہ فرض ہے. نمبر 2 مسلمان گواہ ہوں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. نمبر 3 ایک چیز واجب ہے. واجب کیا ہے؟ حق مہر ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22. اللہ نے فیصلہ فرما دیا. کم سے کم حق مہر کتنا؟ حضرت جابر فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں حق مہر نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے دور کے 10 درہم آج کے دور کے 5000 روپے تقریباً بنتے ہیں. اس سے زیادہ رکھیں، اس سے کم نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں، غیرت ایمانی سے بتائیں، ہم کتنے اس پہ عمل پیرا ہیں؟ لوگ حق مہر کھانے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. ایک معاشرے کو میں جانتا ہوں، میں نے وہاں مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ہم نے تو سنا ہے جب طلاق دو تو حق مہر دو، طلاق سے پہلے حق مہر نہیں دیتے. میں ایسی قوم سے واقف ہوں. 3 ہو گئے، ایجاب قبول اور گواہ اور حق مہر، یہ 3 اور 3 سنتیں. خطبہ نکاح سنت ہے. چھوارے اللہ کے رسول کے پاس ہوتے، جب نکاح ہو تو تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے آرام سے ڈال دیتے، یوں نہیں کہ کہہ دی آنکھ نکل آوے، آرام آرام سے یوں ڈال دیتے لوگوں کے اوپر. چھوارے پھینکنا 2 سنت. تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ. 3 سنتیں، 1 واجب ہے، 2 فرض ہے، نکاح پورا ہے. اور ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کیا. جب نکاح کو مشکل کیا تو گناہ عام ہو گیا. جب نکاح مشکل ہوگا تو گناہ عام ہوگا نا. دھوپ نہیں ہوگی نا تو پھر کیا ہے، سردی تو آئے گی نا. روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا تو ہوگا نا. ہم نے خود گناہوں کے دروازے کھولے ہیں. یہ بچہ تھے، حالے چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کی شادی کی عمر ہے. لوگ 40 سال کی عمر میں شادی کو سوچتے ہیں. آپ اپنے پاک پیغمبر کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی ذرا شادی کی عمریں تو دیکھ لیں. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کی عمر مبارک کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ آپ آسانی سے حساب نکال سکتے ہیں. حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں مبارک کے پیٹ مبارک میں تھے، اور ان کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 18واں سال شروع تھا. وفات کے وقت جب ایک بچے کے والد ہیں. اور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا اماں جان آپ علیہ السلام کی 24 سال کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں، جب حضور پاک کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. رائٹ، اب نکالیں ذرا 24 سے 6 تو 17 سال ان کی عمر تھی نا جب نکاح کا وقت ہو رہا تھا. 24 میں شروع تھا جب یہ فوت ہوئی، تو دونوں ہم عمر تھے، خاوند بیوی. نکاح ہوا ہے. ہمارے یہاں یہ تصور ہے، ہم شادی میں کیا دیکھتے ہیں؟ نوکری نہیں تو چھوکری نہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق تو بیوی اپنا رزق لے کر خود آتی ہے. یار مہمان اپنا رزق لا سکتا ہے، زوجہ نہیں لا سکتی. ہم نے اس رزق کے تانے کی وجہ سے ابھی تو کچھ اس کے پاس ہے نہیں، ہم نے گناہوں کے دروازے کھول دیے. جو والد شادی کی استطاعت بچے کے لیے رکھتا ہے نا، جتنی اسلام نے استطاعت دی ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا اپنی اولاد کی شادی، یا اپنے گناہوں کے تمام گناہوں کا ذمہ دار یہ والدین ہیں. جتنا منہ چھوٹا کریں اور دل بڑا کریں، یہ ان کے سر پہ ہے، یہ اس کی ذمہ ہے، والدین کے حق میں شامل ہے. بچے کا اچھا نام رکھو، جس جگہ تعلیم دو، اچھی جگہ شادی کر دو. یہ نہیں کراتے تھے، یہ ذمہ دار ہیں. اور ہم کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تعلیمات نبوی میں صرف حضور کی پیدائش ہوئی، اٹھنی آ گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اٹھا کے لے گئی، برکتیں عام ہوئی، اللہ کے رسول نے انگلی مبارک ڈالی، پانی شفا یاب کر دیا، یہ ہوا جی وہ ہوا. صرف یہی باتیں سناتے ہیں.
ٹھیک ہے حضور کے معجزات ہیں سنانے چاہیے، لیکن حقوق پہ کیوں خاموش ہیں ہمیں حقوق کی تو بات کرنی چاہیے۔ جو ہم عمل پیرا ہیں، جو ہمارے گھروں میں نجاستیں غلاظتیں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں غلطیاں موجود ہیں، ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم قومی مجرم ہیں اگر اس پر بات نہیں کرتے۔ میں صرف سیرت النبی پر یہ باتیں نہیں کرتا کہ ساڑھے نبی دی وڈی شان ہے، وہ تو ہے، اس سے بڑی شان کسی کی ہے نہیں، لیکن میں اس شان پہ کتنا عمل پیرا ہوگا، تو اس شان پہ کتنا عمل پیرا ہوگا، یہ بات کرو۔